بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیریت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ معزز سامعین کرام، آج جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ ایک بار اگر اس وظیفے کو آپ کر لیں گے، جس نے بھی ایک بار اس وظیفے کو کیا، اتنی دولت ملے، اتنی دولت ملی کہ اس نے ہمیشہ ہمیں دعائیں دیں۔ اور آپ بھی اگر ایک بار اس وظیفے کو کرو گے تو انشاءاللہ اتنی دولت ملے گی، اتنی آپ کی پریشانیاں حل ہو جائیں گی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی کہ آپ ہمیں دعائیں دیں گے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ پریشان حال ہیں اور پریشانی ختم نہیں ہو رہی، اگر آپ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور ایسی مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ اس مصیبت سے جان چھڑانی مشکل ہو گئی ہے، اگر آپ ایسی مشکل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اس مشکل سے نکلنا مشکل ہو چکا ہے، معزز سامعین کرام، تو میں یہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ، میں تو یوں کہوں گا، دکھی انسانیت کے ان مرہموں، ان زخموں پر مرہم لگانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ جو زخم کبھی ملنے والے نہیں تھے۔ اگر آپ دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، معزز سامعین کرام، دولت کی وجہ سے زخم مل چکے ہیں تو پریشان مت ہوئیے گا۔ اگر آپ کو رشتے کی وجہ سے زخم مل چکے ہیں تو پریشان نہ ہو۔ گھر کے اندر آپ کی بڑی بیٹیاں ہیں یا بڑے بیٹے ہیں، ان کے رشتے نہیں مل رہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، صرف اس ایک صورت کا وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے بیٹے بیٹیوں کو ایسی جگہ سے رشتہ عطا کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ پریشان ہیں اس وجہ سے کہ آپ کے ہاں مال و دولت کی کمی ہے، دولت کی وجہ سے رشتہ داروں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، دولت کی وجہ سے آپ کے دوستوں نے آپ سے ناطہ توڑ دیا، دولت کی وجہ سے آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہو گئی ہے، آپ کے والدین آپ سے ناراض ہو چکے ہیں، معزز سامعین کرام، تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آئیے نا دولت والا وظیفہ کیجئے۔ جو بھی اس وظیفے کو کرے گا، آیت الکرسی کا چھوٹا سا عمل ہے، انشاءاللہ پوری زندگی ہمیں دعائیں دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وظیفے کو اس طریقے سے کرے جس طریقے سے ہم بتاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو آج کا ہمارا وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ طریقہ کار، سب سے طریقہ کار بتانے سے پہلے اجازت کے لیے کمنٹ سیکشن میں آمین لازمی لکھیے گا اور 33 بار استغفار لازمی پڑھیے گا۔ تو چلتے ہیں وظیفے کے طریقے کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہونا ہے۔ پاکی ہر وظیفے کے لیے شرط ہے، پاکی ہر وظیفے کے لیے لازمی ہے، اور ایسا سمجھیں کہ ہر وظیفے کی جان پاکی کے اندر ہے، ہر وظیفے کا اثر پاکی کے اندر ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ اس کے بعد آپ ہر جگہ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کوئی قید نہیں ہے مسجد کی، کوئی قید نہیں ہے درسگاہ کی، کوئی قید نہیں ہے خانقاہ کی، کوئی قید نہیں ہے آستانے کی، کوئی قید نہیں ہے کسی کے پاس جانے کی۔ ہر جگہ پر ہر وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہے، فجر کی نماز ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو یا تہجد کی نماز ہو، جو بھی نماز ہو اس کے بعد آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، مرد عورت کے لیے کر سکتی ہے اور عورت مرد کے لیے اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ اور جب یہ وظائف آپ نے مرد عورت کے لیے کر رہی ہو تو پھر ساتھ نیت کرنی لازمی ہے۔ اگر عورت مرد کے لیے کر رہی ہے تو پھر آپ نے نیت کرنی آپ نے لازمی ہے اور نیت شرط ہے۔ تو سب سے پہلے تعوذ پڑھنا ہے 5 بار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تعوذ 5 بار آپ نے تعوذ پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، 5 بار تعوذ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ، اگر آپ کو صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں آتا، اسی ویڈیو میں سے بار بار پیچھے کریں اور 5 بار آپ نے تعوذ کو سن لینا ہے۔ پھر درود پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آقا کے ساتھ پیار سے، محبت سے، الفت کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا۔ درود پاک وہ جو آپ کو
آسانی کے ساتھ آتا ہو، جس میں آپ کا تلفظ صحیح ہو، نماز میں جو آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ والا درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے نیت کر لینی ہے جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ٹائٹل پہ بھی دیکھا ہوگا، ہم نے تو بتایا کہ یہ صرف دولت کے لیے، لیکن آپ اس کو ہر مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو جس مقصد کے لیے بھی آپ نے کرنا ہے وہاں نیت اس وقت، پہلے تعوذ پڑھ لیا، پھر 7 بار درود پاک پڑھ لیا، اب آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت یہاں پہ آ کے جس مقصد کے لیے بھی آپ کر رہے ہیں نیت کر کے، اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، 21 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور پھر یا باسطو یا فتاح یا کریم، یہ آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا فتاح یا کریم، تینوں کو ایک بار پڑھیں تو یہ ایک بار ہوگا، یعنی ایک لائن میں پڑھیں گے، ایک لادہ آپ اس کو نہیں پڑھیں گے۔ معزز سامعین کرام، 33 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے، لیکن اتنے پیار سے، محبت سے، الفت سے پڑھیے گا تاکہ گویا کہ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ ہمارا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ یقین اگر آپ کا پختہ ہوا، کامل یقین ہوا، اللہ پہ آپ کو بھروسہ ہوا، قرآن پاک پہ آپ کو اگر پورا اعتماد ہوا تو انشاءاللہ یہ وظیفہ ایسے اثر کرے گا جیسے معزز سامعین کرام اس سے پہلے آپ پریشان تھے ہی نہیں۔ تو 33 بار استغفار لازمی کیجیے گا اللہ رب العزت اجازت کے لیے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی تبدیل ہو جائے تو اس سے ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے صدقہ لازمی کرنا ہے۔